بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التفلیس۔ جس شخص پر اس کے مال سے زائد قرض ہو اور وہ قرض فوراً فی الحال واجب الادا ہو، ادا کرنا ضروری ہو، ایسے شخص کو فقہی اصطلاح میں مفلس کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے سلسلے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، ان احکامات کو کتاب التفلیس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ من علیہ دیون حالۃ زائدۃ علی مالہ یحجر علیہ بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح ولا يحجر بغير طلب۔ کہہ رہے ہیں کہ مفلس پر حجر روک لگانا مالی تصرفات کے اعتبار سے اس کو حجر کہتے ہیں۔ حجر کہتے ہیں، عربی لفظ ہے یہ، اس کے معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حجر کا معنی ہے مالی تصرفات میں کوئی سبب خلل انداز ہو جائے، اس کی وجہ سے کسی کو مالی تصرفات کرنے سے روکنا، اسے حجر کہتے ہیں۔ حجر کی مختلف صورتیں ہیں۔ نابالغ پر حجر لگتا ہے، کم عقل اور بھولا جسے سفیہ کہتے ہیں اس پر حجر لگتا ہے، مجنون پاگل پر حجر لگتا ہے، اور یہ مفلس پر بھی حجر لگتا ہے۔ وہ مریض جو مرض الوفات میں ہو اس پر بھی بعض صورتوں کے اعتبار سے حجر لگتا ہے۔ تو یہ مفلس پر حجر لگنے کی صورت یہاں پر بیان کریں۔ کہتے ہیں مفلس پر حجر اسی وقت جائز ہے جبکہ اس پر اس کے مال سے زائد قرض ہو چکا ہو، اگرچہ اس کی ملکیت میں موجود مال کے برابر یا اس سے کم قرضہ ہو تو پھر حجر لگانا جائز نہیں، پھر اس پر مالی تصرفات میں روک نہیں لگا سکتے، چاہے اس کا گزر بسر براہ راست اسی مال سے ہو یا اس کی روزانہ کمائی میں سے ہو۔ اگر قرضہ اس کے مال کے برابر ہے یا قرضہ کم ہے، مال زیادہ ہے، تو اس پر حجر لگانا جائز نہیں ہے۔ اور جس قرضے کی وجہ سے حجر لگتا ہے وہ دین حال ہو، مؤجل قرضہ اگر ہے، یعنی جس کی ادائیگی کا وقت ابھی فوراً نہیں آیا ہے، تو اس کی وجہ سے حجر روک نہیں لگائی جائے گی۔ نیز حجر کی وجہ سے جو دین مؤجل ہے، جو 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد جس کی ادائیگی کی مدت ہے، اسے فوراً ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اور مفلس پر جن حضرات کا قرض ہے ان کی طرف سے حجر کا مطالبہ ہو تب ہی اس پر حجر عائد ہوگا۔ اگر ان میں اختلاف ہو فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بِهِ حَجَرَ وَإِلَّا فَلَا، اگر ان میں اختلاف ہو تو حجر عائد ہوگا جبکہ صرف مطالبہ کرنے والوں کے قرض کی مقدار اس کے مجموعی مال سے زائد ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ پر مالی تصرفات میں روک لگائی تھی تو قرض خواہوں کا مطالبہ موجود تھا۔ نیز یہ حجر مفلس کی مصلحت کی خاطر ہے، لہذا جب خود ان کا مطالبہ نہیں ہے تو گویا ان کی نگاہ میں حجر میں کوئی مصلحت نہیں ہے، تو مفلس کو کوئی پریشان نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت ہے کہ وَيُحْجَرُ بِطَلَبِ الْمُفْلِسِ فِي الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق مفلس اگر مطالبہ کرے کہ مجھ پر حجر لگا دو تو ایسی صورت میں اس پر حجر لگایا جا سکتا ہے، مالی تصرفات میں روک لگائی جائے گی۔ فَإِذَا حُجِرَ،
تعلق حق الغرماء بماله واشهد على حجره ليحذر، جب حاکم یا قاضی مفلس پر مالی تصرفات میں پابندی عائد کرے تو قرض خواہوں کا حق اس کے ذمے اور اس کے مال کے ساتھ اس کے ذمے سے اس کے مال کے ساتھ منتقل ہوگا، لاحق ہو جائے گا، اور اس کے حجر پر حاکم کو چاہیے کہ گواہ بھی بنا دے تاکہ دوسرے لوگ اس سے مالی لین دین کرنے سے بچ جائے، دوسرے لوگ جو ہے اس سے مالی لین دین نہ کرے اور وہ اپنے آپ کی جو ہے حفاظت کر سکے اس سے مالی لین دین کرنے کے لیے۔ وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ، حجر لگنے کے باوجود مالی تصرفات میں مفلس پر روک لگائی گئی، اس کے باوجود بھی اگر اس نے کوئی چیز بیچی یا کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دی یا غلام کو آزاد کر دیا تو ایک قول یہ ہے کہ اس مفلس کے تصرفات موقوف رہیں گے، اس کے وہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے، یعنی خرید و فروخت اور ہبہ کرنا وغیرہ یہ سب صحیح نہیں ہوگا، جبکہ اس تصرفات کا تعلق اس کے عین مال سے ہو تو یہ تصرفات صحیح نہیں ہوں گے۔ فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنِ الدَّيْنِ نَفَذَ وَإِلَّا لَغَا، اگر مفلس کے وہ مالی تصرفات اس کے قرض سے زائد ہے تو نافذ ہوں گے، اور قرض سے زائد نہیں ہیں، اس کے برابر ہے یا کم ہیں تو نافذ نہیں ہوں گے بلکہ لغو ہو جائیں گے۔ وَلَظْهَرْ بُطْلَانَهُ فَلَوْ بَاعَ، اور قول اظہر یہ کہ باطل ہو جائیں گے مفلس کی کوئی بھی تصرفات۔ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ، اگر مفلس اپنا مال اپنے غرماء کو ان کے دین کے بدلے میں بیچ دے تو اصح قول کے مطابق اس کا یہ بیچنا بھی صحیح نہیں ہے اور اس کا یہ تصرف باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور بھی قرض کا مطالب نکل آیا اور اس کو کوئی مال نہ بچے، اس لیے وہ قاضی کی اجازت کے بغیر، حاکم کی اجازت کے بغیر مفلس اپنا مال اپنے غرماء کو بھی بیچ نہیں سکتا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ بَاعَ سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ، ہر وہ مالی تصرف جس کا مفلس کے ذمے سے تعلق ہو، عین مال سے تعلق نہ ہو، تو وہ مفلس کی طرف سے صحیح ہے۔ جیسے مفلس بیع سلم کر سکتا ہے، اس لیے کہ بیع سلم میں اسے ابھی مسلم فی دینی نہیں ہے، اگر بیع سلم میں وہ مسلم الیہ بند رہا ہے تو ابھی دینی نہیں ہے، بعد میں دینی ہے، تو بیع سلم کا معاملہ وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ادھار کوئی چیز اگر خریدنا چاہتا ہے مفلس تو خرید سکتا ہے۔ آگے فرما رہے وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ وَاقْتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُهُ، مفلس کے تمام غیر مالی تصرفات بھی صحیح ہوگی، جن تصرفات کا تعلق براہ راست مال سے نہیں ہوتا، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، خلاق ہے، قصاص لینا ہے یا قصاص کو معاف کرنا ہے وغیرہ، تو یہ تصرفات مفلس کی طرف سے صحیح ہو گئے۔ البتہ اگر عورت پر حجر لگی، یعنی مفلسہ عورت ہے، اس پر اگر روک ہو تو وہ اپنے موجودہ مال کے عوض خلا نہیں لے سکتی، اس لیے خلا میں شوہر کو مال دینا ہوتا ہے تو نہیں لے سکتی، کیونکہ اس سے قرض خواہوں کا حق وابستہ ہو چکا ہے۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، کہتے ہیں کہ مفلس نے کسی ایسے حق کا یا مال کا اقرار کیا
جو مال حجر سے پہلے اس پر واجب ہو چکا تھا، روک لگانے سے پہلے واجب ہو چکا تھا، اگر اس نے ایسے کسی حق کا، عین کا یا مال کا اقرار کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اقرار قابل قبول ہوگا غرماء کے حق میں۔ لہذا موجودہ مال میں دیگر قرض خواہوں کی طرح جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے اس کا بھی حصہ مانا جائے گا، اس کا بھی حصہ مانا جائے گا۔ مثلا اس نے کہا کہ دیکھو مجھ پر حجر لگنے سے پہلے میں نے زید سے 10,000 روپے کا قرضہ لیا تھا، تو زید صاحب بھی غرماء کی صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ مُطْلَقًا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِ، البتہ وہ اقرار جس کا تعلق حجر کے بعد سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا حجر لگنے کے بعد میں نے زید صاحب سے 10,000 روپے لیا تو زید صاحب اب غرماء کی صف میں نہیں آئیں گے، لم يقبل فی حقہم، غرماء کے ان بعد والے قرض خواہوں کو اسے اپنے ساتھ شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ حجر کے اختتام کے بعد اب ان کا انتظام کر لے۔ وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَایَةٍ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق مفلس نے جنایت کا اقرار کیا تو ایسی صورت میں مجنی علیہ جس پر اس نے جنایت کی ہے وہ بھی غرماء کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی غرماء کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مان لو مفلس نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، کچھ کیا، کسی پر جنایت کی، اب وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے قصاص نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں مال چاہیے، تو اس کو کہیں گے کہ آپ بھی غرماء کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَهُ أَن يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ إِنْ كَانَتِ الْغِبْدَةُ فِي الرَّدِّ، مفلس نے اگر کوئی چیز خریدی تھی اور عیب کی وجہ سے اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، اپنی مشترہ چیز کو، خریدی ہوئی چیز کو، اور واپس کرنے میں اس کی مصلحت ہے، تو ایسی صورت میں مفلس وہ چیز واپس کر سکتا ہے، مفلس وہ چیز واپس کر سکتا ہے، اسے اس کا اختیار ہے۔ وَالْأَصَحُّ تَعَدِّ الْحَجَرِ إِلَى مَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِالِاصْطِيَادِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشِّرَاءِ إِنْ صَحَّحْنَاهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إِنْ عَلِمَ فِي الْحَالِ وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ التَّعَلُّقُ بِهَا لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ۔ اس عبارت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اصح مسلک یہ ہے کہ حجر لگنے کے بعد اگر مفلس نے شکار کیا یا وصیت کی یا ادھار کوئی چیز خریدی ہے، تو اگر مفلس کی طرف سے ان تصرفات کو حجر لگنے کے بعد بھی اصح قول کے مطابق ہم صحیح مانتے ہیں تو ان تصرفات سے حاصل شدہ مال پر بھی حجر لگے گا، حجر لگے گا، یعنی یہ مال تو حاصل ہو گئے لیکن اب مفلس اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَن يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعٍ عَلِمَ الْحَالِ، کہتے ہیں کہ مفلس پر حجر لگا اور حجر لگنے کے بعد ایک شخص جانتا تھا کہ اس پر حجر لگا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے مفلس کو کوئی چیز بیچی، ادھار بیچی، تو اس نے وہ چیز بیچی ہے تو اپنی بیچی ہوئی چیز کے ساتھ اس کا حق وابستہ نہیں ہوگا، یعنی وہ جو ہے اپنی چیز فوراً واپس نہیں لے سکتا، اور اگر اسے معلوم نہیں تھا اور اس نے مفلس کو کوئی چیز ادھار بیچی اور پتہ چلا بعد میں کہ یہ مفلس پر تو حجر لگا ہے، اس پر تو حجر لگا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اپنی چیز واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ اور جب کسی کا حق مفلس کے عین مال کے ساتھ وابستہ کرنا ممکن نہیں ہے تو وہ ثمن کے حاصل کرنے کے لیے دیگر غرماء کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات جو پچھلی فصل سے متعلق تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اگلی فصل میں فرما رہے ہیں وَيُبَادِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الْحَجْرِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَيُقَدَّمُ
ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار وليبي بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد. حاکم کے لیے مسنون ہے کہ حتی الامکان جلد از جلد مفلس کے مال کو بیچنے کے کام کو حجر لگنے کے بعد فوری طور پر انجام دے، اور اس سے جو بھی قیمت آئے گی اس کو غرماء کے درمیان میں جو قرض کے مطالبین ہیں، قرض خواہ حضرات بیٹھے ہوئے، ان میں ان کے قرض کے تناسب کے اعتبار سے تقسیم کرے. مثلا ایک آدمی کا 50,000 روپے کا قرضہ ہے، دوسرے کا 25,000 روپے کا قرضہ ہے، اور مال کی قیمت 30,000 روپے ملی ہے، تو 50,000 والے کو 20,000 دے دے اور 25,000 والے کو 10,000 روپے دے دے. اس طریقے سے کرے. اور فروخت کی کیفیت میں محجور علیہ کی مصلحت کا خاص طور پر لحاظ رکھے. مثلا جلد بگڑنے والی چیزیں پہلے فروخت کر دے، جیسے کھانا، سبزیاں وغیرہ، پھر قابل انتفاع چیزیں، پھر جائیداد، منقول جائیداد وغیرہ، اس طریقے سے کرے. ہر چیز اس کے بازار بھاؤ میں اور مناسب دام پر فروخت کرے. اور سنت ہے کہ اس فروخت کے وقت میں محجور علیہ اور قرض خواہ حضرات موجود رہے. ان کی موجودگی میں جو ہے ملکی کرنسی کے اعتبار سے بازار بھاؤ میں، ثمن مثل میں اس مال کو جو ہے تقسیم کر دے. ثم ان كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم الا بجنس حقه اشترى وان رضي جاز صرف النقد اليه الا في السلم. فرما رہے ہیں کہ حاکم نے، قاضی نے مفلس کا مال بیچ دیا اور نقدی کرنسی وغیرہ، نوٹ وغیرہ حاصل کیے اور قرض خواہوں کو دے رہے ہیں. لیکن ایک قرض خواہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو فلانا چیز جیسے واشنگ مشین دی تھی، مجھے وہی چاہیے. تو اب حاکم ان پیسوں سے واشنگ مشین خرید لے گا اور اس کو دے دے گا. اور اگر وہ راضی ہے کہ نہیں مجھے نقد بھی دے دے تو چلے گا، جاز صرف النقد الیہ. تو ایسی صورت میں اب جو کرنسی ملی ہے وہ اس کے حوالے کرے، قرض کے تناسب کے اعتبار سے اس کو دے دے. مگر بیع سلم میں اگر اس نے مسلم الیہ بن کر کسی مسلم فی کا متعینہ وقت پر وعدہ کیا تھا تو وہی مسلم فی دینا پڑے گی، اس لیے کہ بیع سلم میں مسلم فی کو بدلنا جائز نہیں ہے. ولا یسلم مبیعا قبل قبض ثمنہ. کہتے ہیں کہ حاکم یا قاضی مفلس کی اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں، یا ان کی طرف سے متعینہ آدمی مفلس کی کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو پہلے سامنے والے سے سمجھ لے، پھر اس کو مفلس کی جو چیز ہے بطور مبیع حوالے کرے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بیچنے والا ضامن ہوگا. مثلا مان لو انہوں نے وہ چیز دے دی، جیسے اس کا موبائل بیچ دیا، سامنے والے کو دے دیا، سامنے والے نے قیمت میں ٹال مٹول کیا، آگے پیچھے کیا، تو ایسی صورت میں وہ جو بیچنے والا ہے جس نے ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے مفلس کی چیز بطور مبیع مشتری کے حوالے کی، وہی ضامن ہوگا. وما قبضہ، اور جو کچھ مال حاکم کو ملا ہے مفلس کی چیزوں کو بیچنے اور نیلام کرنے کی وجہ سے، قسمہ بین الغرماء، تو اس مال کو غرماء کے درمیان میں، جیسے بات آئی، ہر ایک کے قرض کے تناسب کے اعتبار سے تقسیم کرے. الا یعسر، مال بہت کم ہو، الا یعسر لقلتہ فیؤخرہ لیجتمع، تو تھوڑا سا رکے. مال بہت کم ہے تو تھوڑا سا رک جائے، تاکہ اچھا خاصا مال اکٹھا ہونے کے بعد ان کے درمیان میں ان کے قرضوں کے تناسب کے اعتبار سے تقسیم کرنے میں آسانی. مثلا ایک چیز بیچ دیا اور صرف ملے 1,000 روپیہ، اور قرضہ تو لاکھوں کا ہے لوگوں کا، تو تھوڑا سا رکے، دوسری چیزوں کو بیچے تاکہ مال اکٹھا ہو کر ان کو پھر دینے کے اعتبار سے سہولت ہو جائے. وَلَا يُكَلَّفُونَ بَجِّنَةً بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ. کہتے ہیں کہ حاکم یا قاضی
قرض خواہوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم بینہ پیش کرو کہ تم 4 ہی لوگ اس مفلس کے قرض خواہ ہوں، تمہارے علاوہ کوئی پانچواں نہیں ہے. اس لیے کہ ایسا مطالبہ کرنا یہ ان قرض خواہوں پر بوجھ ڈالنا ہے، تکلیف مالا یطاق ہے، اور شریعت کسی پر اتنا بڑا بوجھ ڈالتی نہیں، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے یا نہیں ہے. بلکہ یہ سامنے آ گئے تو اب حاکم یا قاضی کا کام یہ کہ جو بھی مفلس کے جائیداد کو نیلام کر کے مال آیا ہوا ہے ان کے درمیان میں ان کے قرضوں کے تناسب کے مطابق تقسیم کر دے. فلو قسم، اگر ان قرض خواہوں کے درمیان میں مفلس کے مال کو نیلام کرنے کے بعد جو قیمت آئی وہ تقسیم ہو گئی، فظہر غریم شارک بالحصۃ، اور ایک نیا قرض خواہ، قرض کا مطالب سامنے آ گیا، 4 کے درمیان میں تقسیم ہو گیا. تقسیم کے بعد پتہ چلا کہ ایک اور شخص ہے جس سے مفلس نے حجر سے پہلے 10,000 کا قرضہ اٹھایا تھا، تو اب وہ بھی حاکم یا قاضی کے پاس جائے گا، اور قاضی حاکم کیا کرے گا، یہ پہلے جن لوگوں کے درمیان میں مال تقسیم کیا تھا، مثلا ایک کو دیے تھے 20,000، ایک کو دیے تھے 10,000، تو اب ان سے تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو بھی دیا جائے گا. وکیل تنقض القسمت، ایک قول یہ کہ نہیں، سابقہ تقسیم ختم ہو جائے گی، اب اثر نہ ہو، پہلے 4 کے درمیان میں وہ مال تقسیم ہوا تھا، اب وہ مال 5 کے درمیان میں تقسیم ہوگا اگر نیا آدمی ظاہر ہوا ہے تو. لیکن صحیح بات یہ کہ تقسیم کو توڑیں گے نہیں، بلکہ اس نے مطالب کو، قرض خواہ کو، جن لوگوں کو پہلے دیا گیا تھا انہی سے لے کر دیا جائے گا. وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ تَالِفٌ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ، کہتے ہیں کہ حجر سے پہلے مفلس نے کسی کو کوئی چیز بیچی تھی حجر سے پہلے، اور مان لو وہ چیز مفلس نے چوری کر کے یا غصب کر کے بیچی تھی، اب حجر لگنے کے بعد کر کے یا غصب کر کے بیچی تھی، اب حجر لگنے کے بعد وہ اصل مالک سامنے آ گیا کہ بھئی یہ چیز تو میری ہے، اور اس نے سب کچھ، مان لو موٹر سائیکل تھی تو چیسی نمبر وغیرہ، انجن نمبر وغیرہ سب بتا دیا، اور یہ مفلس نے وہ چیز بیچ کر اس کا جو ثمن تھا وہ کھا لیا، تلف کر دیا. فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ، تو یہ بھی دین ظاہر کی طرح، یعنی گویا کہ اس کو بھی غرماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، غرماء کی صف میں اس کو بھی کھڑا کیا جائے گا. وَإِنِ اسْتَحَقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، اور حاکم نے مفلس کی مان لو موٹر سائیکل بیچ دی تھی، قاضی نے نیلام کر دی تھی، اب بیچنے کے بعد ایک آدمی سامنے، اس نے کہا کہ حاکم صاحب، قاضی صاحب، آپ نے مفلس کی جو چیز اس کی سمجھ کر بیچی وہ چیز تو میری تھی، تو جو ثمن آئے گا وہ قدم المشتری بالثمن، اس آدمی کو اس کا حق رہے گا. وفی قول یحاص الغرماء، اور ایک قول یہ کہ نہیں، اس کو بھی غرماء کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے گا. آگے فرما رہے وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يُقَسِّمَ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ، کہتے ہیں کہ حاکم پر لازم ہے کہ مفلس اور اس کے گھر والوں کے مناسب ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے، جیسے لباس ہے، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، اتنا مال تو باقی رکھے. وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَتَّى يُقَسِّمَ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ وَيُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ فِي الْأَصَحِّ، مفلس کا جو گھر ہے اور اس کا جو نوکر وغیرہ ہے، خادم، غلام پرانے زمانے کا، تو وہ بھی اصح قول کے مطابق بیچے جائیں گے. وَإِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ خَادِمٍ لِلزَّمَانَةِ وَمَنْصِبِهِ،
اگرچہ مفلس ایسا آدمی ہے کہ اپائج ہونے کی وجہ سے یا اس کا صاحب منصب ہونے کی وجہ سے اس کو خادم کی ضرورت رہتی ہے، لیکن اس کو بیچ دیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ يَلِيقُ بِهِ، البتہ اس کے لیے شان کچھ کپڑے چھوڑ دیے جائیں گے، جیسے قمیص، سراویل و امامہ و مکعب، یہ چھوڑے جائیں گے۔ وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةٌ، اسی طریقے سے سردی کے کپڑے اس کے لیے رکھے جائیں گے۔ وَيُتْرَكُ لَهُ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ، کہتے ہیں کہ جس دن اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، اس دن اس پر جن کا نفقہ واجب ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے ہیں، تو ان کا نان نفقہ اس کے لیے اتنا تو چھوڑا جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ، کہتے ہیں کہ مال یا قیمت جب قرض خواہوں میں تقسیم ہو جائے تو اب قرض خواہوں پر لازم ہے کہ اپنے بقیہ قرض کے لیے مفلس کو اس کی تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دے دے۔ قرآن میں بھی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، إن كنتم تعلمون، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ لہذا مفلس کے مال کی تقسیم کے بعد اب وہ لوگ اس سے باقی کے قرض کے وصول کرنے کے لیے مفلس کو کمانے کا یا ان کے پاس مفلس نوکری کرے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ وَلَصَحُّ وُجُوبُ إِجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ، صح قول کے مطابق اس کی ولد جو باندھی ہے اس کو اجرت پر رکھنے کا، یا مفلس پر جو زمین وقف ہے اس کو اجرت پر ان کے پاس رکھنے کا وہ لوگ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا ادَّعَىٰ أَنَّهُ مُعْسِرٌ أَوْ قَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَنكَرُوا فَإِن لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُعَامَلَةِ مَالٍ كَالشِّرَاءِ أَوْ قَرْضٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَالْأَصَحُّ وَتُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ فِي الْحَالِ، کہتے ہیں کہ مفلس نے کہا کہ میں تو تنگ دست ہو چکا ہوں، میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال نہیں ہے، یا میں نے اپنا مال قرض خواہوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا یہ خیال ہو گیا، لیکن غرماء نے انکار کیا اس کی بات ماننے سے کہ نہیں تمہارے پاس مال ہے اس کے علاوہ بھی، تو کہتے ہیں کہ اگر غرماء نے اس کو مالی معاملے کے اعتبار سے قرض دیا تھا، مثلاً اس نے کوئی چیز خریدی تھی یا قرض لیا تھا، تو مفلس پر لازم ہے کہ وہ گواہ قائم کرے کہ اس کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں وَإِلَّا، اس کے پاس گواہ نہیں ہے یا مالی معاملات کے اعتبار سے اس پر وہ دین لازم نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی چیز اس نے ادھار خریدی نہیں تھی یا قرض نہیں لیا تھا، تو مفلس کی بات مانی جائے گی اس کی قسم کے ساتھ، وہ قسم کھا لے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، مفلس کی بات کو جو ہے ماننا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس وقت جو وہ اعصار کا بینہ اور گواہ پیش کرے کہ ابھی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں تنگ دست ہو چکا ہوں، تو اس کے گواہ بھی قبول کیے جائیں گے۔ وَشَرْطُ شَاهِدِهِ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ وَلْيَقُلْ هُوَ مُعْسِرٌ، مفلس جو گواہ پیش کرے گا تو ان کی گواہی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مفلس کے حالات کو جانتے ہو، اس کے قریب رہنے کی وجہ سے یا اس کے ساتھ معاملات کرنے کی وجہ سے کہ وہ یقیناً مفلس ہے اور اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور وہ یہ کہے گواہ کہ ہاں یہ شخص تنگ دست ہے۔ وَلَا يُمَحِّضُ النَّفْيَ كَقَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، صرف گواہ کا یہ کہنا کہ مفلس کسی چیز کا مالک نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ، اور جب مفلس کا تنگ دست ہونا ثابت ہو جائے، چاہے گواہوں سے چاہے اس کی قسم کے ذریعے سے، تو اب اس کو قید میں رکھنا یا اس کو جو ہے ہمیشہ تنگ کرتے رہنا، ٹارچر کرتے رہنا صحیح نہیں ہے، بل یمہل حتی یوسر، بلکہ آسودگی تک، اس حالات کے صحیح ہونے تک
اس کو مہلت دی جائے گی، اسے قید میں ڈالنا یا اس کے پیچھے پڑے رہنا یا قرض کا مطالبہ کرتے رہنا صحیح نہیں ہے۔ والغریب العاجز عن بینۃ الاعسار یوکل القاضی بہ من یبحث عن حالہ، اور کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے تنگ دستی کا گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو قاضی کسی ایسے شخص کو ذمہ داری دے گا جو اس کے حالات کی تحقیق کرے گا، چھان بین کرے گا، اور جب گمان غالب ہو جائے فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ عِسَارُهُ شَهِدَ بِهِ، تو وہ آدمی جس کو قاضی نے اس کے پیچھے لگایا تھا وہ گواہی دے دے گا کہ یقیناً یہ آدمی مفلس ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کو صحیح حالات کے ہونے تک مہلت دی جائے گی۔ یہ ہے معاملہ۔